میں ایک شادی پہ گئی, 3 سال کی بچی, اس کو ایگزیکٹلی وہ ڈریس پہنایا ہوا تھا اس کی ماں نے کہ اس کا بیلی بٹن نظر آ رہا تھا. بچوں کے لیے تدریسی ادارے کا انتخاب کرتے وقت والدین کو کون سی خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بیٹے یہ میری دکھتی رگ ہے, میرے وش آف وشز ہے میں ایک ایسا تدریسی ادارہ پاکستان میں اسٹیبلش کرنے کے قابل ہو جاؤں جس کے اندر ہم ماڈرن سائنٹیفک, ماڈرن آئی ٹی اور ساری چیزیں بچوں کو دیں. والدین بچوں پر اپنا اعتماد کیسے بڑھائیں؟ اگر والد جو ہے وہ ایک چیز بیچ رہا ہے, ڈیفیکٹو ہے, اس کو چھپا کے بیچ رہا ہے, بچہ دیکھ رہا ہے, تو سیکھے گا کہ دس از نارمل. بہت سے والدین ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو جھوٹ خود سکھاتے ہیں. بچوں کے لیے تدریسی ادارے کا انتخاب کرتے وقت والدین کو کون سی خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بیٹے یہ میری دکھتی رگ ہے, دکھتی رگ ہے. میرے وش آف وشز ہے کہ میں ایک ایسا تدریسی ادارہ پاکستان میں اسٹیبلش کرنے کے قابل ہو جاؤں کہ جس کے اندر ہم ماڈرن سائنٹیفک, ماڈرن آئی ٹی اور ساری چیزیں بچوں کو دیں. ان کو ایک بہترین حالات کے مطابق, جو ہمارا اس وقت ریسرچ میں ہم آگے ہوں, سب کچھ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, جو ہائیسٹ کوالٹی کی انفارمیشن ہے, وہ ان کو ہو. وہ چلتے پھرتے نمونے ہوں اسلام کے. دیکھیں اب یہ ہے کہ آج کی دنیا مسلمانوں کو دیکھتی ہے اسلام سیکھنے کے لیے, تو ہم تو اس کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں, اور ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر مسلمان چلتا پھرتا قرآن ہوگا, چلتی پھرتی حدیث ہوگا, تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو کریکٹر ہے مسلمانوں کا پستی کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہم وہ چائنیز ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چائنیز کے پاس ہمارے کوئی ٹریڈرز گئے, بزنس مین گئے, انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کے لیبل لگا دو, اس طرح کر دو, اور 2 نمبر, وہ سارا کچھ کرنے کے بعد حلال فوڈ ڈھونڈتے ہیں کھانے کے لیے. بالکل رزق حرام کھا رہے ہیں, حلال چیزیں ذبیحہ نہیں ہے, ہم نے نہیں کھانا. بالکل تو بھائی آپ رزق تو حرام کھا رہے ہو, بالکل تو وہ ذبیحہ بھی نہ کھاؤ, پھر وہ بھی کھا لو, وہ جھٹکے کا گوشت, اس سے کیا فرق پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے, اس طرح کا تدریسی کوئی بھی جو کہ سیکٹر ہونا چاہیے کہ جس میں بچوں کی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی ہونے کے ساتھ ساتھ دینی بھی لازمی ہونی چاہیے. بالکل. اور آپ کوئی اس طرح کا, آپ کا کوئی مشن ہے, کوئی ادارہ بنانے جا رہی ہیں کوئی آج کی پوڈ کاسٹ میں؟ آپ اگر آپ کو بہت سے لوگ لائک کرتے ہیں, آپ کی باتوں کو پسند کرتے ہیں, پھر فالو بھی کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. بیٹے میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے اپیل بھی کرنا چاہوں گی کہ کوئی جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہوں, میرا ایک ڈریم ہے, مجھے ابھی اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو شروع کیسے کروں اور میں کیا کروں, اور میں چین آف دیٹ ایجوکیشن سسٹم میں اس ملک میں رائج کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاؤں اور اس کو فیس کروں تو میں کہہ سکوں کہ اللہ میں یہ کر کے آئی ہوں دنیا میں, اور وہ ایک صدقہ جاریہ کی طرح چلتا چلا جا رہا ہے, اور وہ یقیناً کوئی نہ کوئی کام جو ہے میں کر کے جانا چاہتی ہوں. تو میں ابھی سوچ رہی ہوں, میرے دن رات میں اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرتی ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ میں اپنے, کچھ لوگ چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں. میری ایک فرینڈ ہے, اسلامک سینٹر کی ہیڈ ہیں, اور میری ایک ہی فرینڈ ہے دنیا میں جو بیسٹ فرینڈ ہے, اور ان کا نام ہے زاہدہ تبسم, اور وہ اسلامک سینٹر فیصل آباد میں ہوتی ہیں, اور شی از مائی بیسٹ فرینڈ. وہ چھوٹے لیول پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسکول انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں کیے ہیں, لیکن وہ ایک لارج اسکیل پہ جس کا امپیکٹ ہو, اس طرح کا کوئی تدریسی ادارہ میں اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں پاکستان میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس خواہش کو کمپلیٹ کرے. بالکل ایسے اس میں مدد عطا فرمائے, اور ہونا چاہیے. جب آپ کی ماں کی آغوش, ماؤں کو بھی آپ نے کافی حد تک اس میں ایجوکیٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے, اور پھر جو درس گاہ ہے اس ماں کی آغوش پہلی ہوتی ہے, وہیں سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے نانا سے, دادا سے اور والدین سے بہت کچھ سیکھا. اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل کے جو اسکول سسٹم ہیں, جیسے بڑے بڑے اسکولز ہیں, اب وہ بچے کو دنیا کو فیس کرنے کے لیے بالکل تیار کر کے اپنے اندر سے بھیجتے ہیں, اور بڑا اچھا ان کا ہائی اسٹینڈرڈ ہے اور سارا کچھ ہے, لیکن انفارچونیٹلی
اس کو دین سے اور پاکستان موومنٹ سے اور اور پیٹریوٹزم سے اور اپنی علاقے سے وہ بالکل اس کو دور کر رہے ہیں, بالکل دور کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ایک اسکول, میں نام نہیں لینا چاہتی, ان کی جو مالکہ تھیں, اٹس اسکول سسٹم ہے پورے ملک میں, ان کی مالکہ آئیں اور ہم نے ڈیمانڈ کیا, کچھ پیرنٹس ایسوسیشن تھی, ہم نے اس کا ایک کیمپین چلائی ہم نے, اور ہماری کچھ ڈیمانڈس تھیں, ہم نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. تو وہ خاتون جو ہیں وہ ہم نے ان کو بلایا, ایک اسٹیج تیار کیا, پورے پیرنٹس کو بلایا, بہت بڑا وہ گیدرنگ تھی. تو میں نے مائک پہ کہا, میں نے کہا جی آپ امتزاج کیجئے ماڈرن ایجوکیشن ساتھ قرآن ساتھ پاکستان موومنٹ, اس کو بچوں کو بتائیں کہ وہ کس خطے سے ہیں اور کدھر سے آئے ہیں, ان کا دین کیا ہے. تو مجھے انہوں نے فرمایا اپنے بیان میں, میں نے پہلے یہ باتیں کی, پھر انہوں نے آخر میں ایڈریس کیا ہمیں, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سمینہ, اگر جو بھی پیرنٹ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو دین کی تعلیم ملے یا پاکستان موومنٹ کے متعلق ہو, تو پھر پبلک سیکٹر میں آپ جائیں, جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان میں بچے داخل کر لیں. دس از آن ریکارڈ کہ انہوں نے مجھے یہ کہا. اوکے. تو اس لیے ہمیں جب مائیں یا باپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو وہ جو تدریس ہے اباؤٹ پاکستان, اباؤٹ دین, وہ سپہر کو بیٹھیں بچوں کے ساتھ, ان کے دماغوں میں ڈالیں کہ ہم تمہارے لیے یہ اسکول تو سلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اصل میں تمہارا یہ ہے. وہ والا پورشن گھر میں اس کو دیں, گھر میں اس کو سکھائیں, تاکہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ ابریسٹ ہو ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی, اور وہ دین سے بھی دور نہ ہو اور اپنے ملک سے بھی دور نہ ہو, تو یہ والا پورشن اپنے گھروں میں پہلے سکھائیں بچوں کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ والدین بچوں پر اپنا اعتماد کیسے بڑھائیں؟ اعتماد ان کی باتیں سن کے, ان کو بتائیں, ان کو یہ ان کی گھٹی میں ڈال دیں, ان کے دماغ میں ڈال دیں کہ ہم تمہاری طرف ہیں, وی آر آن یور سائڈ. اوکے. اگر وہ اپنے کسی دوست کا شکایت لگا رہا ہے, اپنے کسی رشتہ دار کی شکایت لگا رہا ہے, نوکر کی یا خنسامہ کی یا کسی کی بھی, تو اس کی بات کو سنیں اور اس کو پروٹیکٹ کریں. اس کے سامنے تو آپ پروٹیکٹ کریں جو اگلی پارٹی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ کچھ تھوڑا سا اندر جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ زیادتی کر رہا ہے, یا اوور اس کو کر رہا ہے, وہ چیز آپ بند کمرے میں 1 to 1 اکیلے اس کے ساتھ ٹیکل کریں. کسی کے سامنے اس کو نہیں ڈانٹنا, کسی کے سامنے اس کو بلٹل نہیں کرنا, کسی کے سامنے اس کو امبیرس نہیں کرنا. آپ جائیں, کمرے کے اندر جائیں, اس کو کہیں بیٹے میں نے آپ کو اس کے سامنے امبیرس نہیں کیا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ بات تو غلط کر رہے ہیں, یہ تو آپ کو چیک کرنی پڑے گی. آئی نو آئی ایم یور فادر, آئی ایم یور مدر, مجھے پتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بند کمرے میں اس لیے کر کے کہا ہے کہ آپ امبیرس نہ ہوں, آپ اس کے سامنے آپ کی پرسنالٹی ڈیگریڈ نہ ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ماں باپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا میم, بہت سے والدین ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو جھوٹ خود سکھاتے ہیں. یہ تو بہت غلط بات ہے. وہ ماڈل جو ہم پیش کر رہے ہیں نا, بچے سٹلی آرام آرام سے ان کی پرسنالٹی ویسی ہوتی چلی جاتی ہے. آپ جتنا مرضی کتاب میں لکھ کے بتائیں جھوٹ بولنا منع ہے, جھوٹ کی یہ سزا ہے, جھوٹ میں برکت نہیں ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے, اگر والد جو ہے وہ ایک چیز بیچ رہا ہے, ڈیفیکٹو ہے, اس کو چھپا کے بیچ رہا ہے, بچہ دیکھ رہا ہے, تو سیکھے گا کہ دس از نارمل, یہ تو نارم ہے. رشوت دے رہا ہے کسی چیز کو, وہاں پہ اگر ایک کسی نے پکڑ لیا ہے, آپ پراپر اپنی وہ پینلٹی دینے کے بجائے اس کو پولیس مین کو کہہ رہے ہیں یار تو ہی تھوڑے جے پیسے لے لا, چھڑ پرے چلان نہ کر. بالکل. تو بچہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں, آپ نے اگر اس کو کہا کہ میں نے تمہیں رشوت نہیں دینی, آل رائٹ, یہ مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے, مجھے بتاؤ کتنے پیسے دینے ہیں, میری غلطی ہے, میں اس کو دینے کو تیار. بچے جو آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے یا موٹر سائیکل میں بیٹھا ہے, وہ ایک سبق سیکھ لے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور کبھی وہ اس کو بھولے گا نہیں. تو اس لیے اگر آپ ماڈل کوئی اور پیش کر رہے ہیں, اس کو لکھ کے کچھ اور دے رہے ہیں,
وہ کیسے اچھا انسان بنے گا؟ نہیں بنے گا، نہیں بن بالکل ایسے ہی۔ سکتا۔ اچھا میم، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین فون کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بتاتے کچھ ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ کل فلاں ہوا تھا، فلاں کی شادی میں گیا تھا، فلاں کام نہیں ہو سکا۔ مطلب کہ بچوں کے سامنے وہ جب جھوٹ بول رہے ہوتے، بچے بھی ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا والد کیا کہہ رہا ہے یار، گھر میں بیٹھے ہوئے تو لیکن یہ تو سب کچھ جو ہے اس کے اگینسٹ بتا رہا ہے، جو سچ کے مطلب کہ جو چیزیں جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے، تو تب بھی بچے اس کو میں بھی وہ آبزرو کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اگر ڈور نوک ہو گیا تو کہتے ہیں کہ بچے کو باہر، یار انہیں کہو کہ والد صاحب نہیں ہیں، اگر والد صاحب جاگ بھی رہے ہیں تو انہیں کہو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر بھی تھوڑا تو سا یہ سلولی اینڈ گریجولی آپ ایک پرسنالٹی بنا رہے ہیں نا بچے کی۔ ہوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے جو میرے والد نے کی ہے، میں بھی ایسے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے لاؤنج میں اور بالکل وہاں پہ ٹی وی کے اوپر ایک وہ آ رہا ہے، ڈریس شو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بچی ساتھ بیٹھی ہے، بچہ ساتھ بیٹھا ہے یا بچیاں اس کی بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ڈریس پہن کے آ رہی ہیں اور وہ شو کر رہی ہیں اپنا آپ، یا ماں اس کو بچی کو ایک ڈریس شو کے اوپر لے گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر انڈورس کر دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بچی سمجھے گی یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ڈریس پہن کے آنا، اسٹیج پہ آ کے اس کو دکھانا، ڈریس کے اسٹیج کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، وہ تو اس کو نہیں پتا، لیکن وہ جو وہ ماں کیوں کے ساتھ لے کے جا رہی ہے، وہ تو انڈورس ہو گیا نا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ دین بھی منع نہیں کرتا، یہ کچھ نہیں کرتا، یہ تو نارمل ہے، میں نے تو نارمل کیا۔ پھر کوئی ڈرامہ ہمارا جو دکھا رہا ہے کہ کالج سے لڑکا اور لڑکی ہوٹل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، یہ نارمل بتا دیا سارا اور کچھ، میم آپ نے کبھی ٹھیک ہے۔ نوٹ کیا ہے کبھی پہلے آج سے 5 سے 10 سال پہلے جو انڈینز ڈراموں کے اندر ہم سٹوریز دیکھتے تھے، جو ہم سینز دیکھتے تھے، وہ اب پاکستان ڈراموں میں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اب جو میں نے نوٹ کیا ہے رجحان بڑھ رہا ہے شادیوں کے اوپر، وہ انڈین ڈریسنگ بھی ہے، جس میں لڑکیوں کے جو ہیں وہ پیٹ یہاں سے چولیاں، نیچے تک وہ ننگے نظر آ رہے ہیں۔ اور ریسنٹ میں ایک ایونٹ پہ گیا تھا، وہاں تو وہ بالکل لوگ آئے ہوئے تھے، لڑکی نے اتنی وہ اپنی شارٹس پہنے ہوئے، میں تو حیران ہوں، کپڑے بھی چھوٹے ہوتے بیٹے جا رہے میں ہیں۔ تو آپ کو ایک کوٹ کرتی ہوں، میں ایک شادی پہ گئی تو ان دنوں ایک انڈین گانا بڑا مشہور ہوا ہوا تھا جس میں چولی کے اندر انہوں نے اتنا بڑا سوراخ کیا ہوا تھا دھنی کے اوپر، وہ ایکٹریس کے، ٹھیک ہے، اور اس کا وہ بیلی بٹن نظر آ رہا تھا اور وہ چھوٹی سی چولی اور وہ بیلی۔ آپ یقین کریں میں اگلے دن شادی پہ گئی تو 3 سال کی بچی یا 2.5 سال کی بچی جس نے ابھی چلنا سیکھا تھا، اس کو ایگزیکٹلی وہ ڈریس پہنایا ہوا تھا اس کی ماں نے، کہ اس کا بیلی بٹن کے نظر آ رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے تو اس بچی کو بلایا، اس کی ماں کو، میں نے کہا بیٹے مائنڈ نہ کرنا، لیکن واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو میں نے تو اس کو بلا لیا، اس کو میں نے ایسے الفاظ میں بتایا کہ وہ اوفینڈ نہیں ہوئی، اوکے، ایٹ دا اینڈ اس نے میری بات سمجھ لی۔ اگر میں ایسے کہتی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یا اس کو میں ڈیگریڈ کرتی یا امبیرس کرتی لوگوں میں، تو میں نے اس کو ایک سائڈ پہ بلا لیا، میں نے کہا بیٹے مائنڈ نہ کرنا، لیکن دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، تم کیا اپنی بچی کو سکھا رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو، یہ تو ٹریننگ جو ہے یہ تو تم کیا کر رہی ہو، بچیوں کو تو ابھی سے بتاؤ۔ پھر میں نے اس کو ایک دور ایک بچی، ماں اور بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اسکارف پہنایا ہوا تھا میچنگ گوٹا لگا کے، میں نے کہا وہ دیکھو، وہ بھی پیاری اور لگ اس رہی، کو دیکھو، وہ زیادہ پیاری لگ رہی تھی، بالکل دیکھو نا، وہ زیادہ پیاری لگ زیادہ رہی پیاری تھی۔ لگ رہی۔ اور یقین کریں وہ اذان ہوئی نا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچی نے نا ایسے ہی وہ اپنا عبایا اسکارف ٹھیک کر کے نا وہ ایسے ہی ایسے کرنے لگ پڑی۔ نماز تو آتی نہیں تھی 2.5-3 سال بچی کو، لیکن اس نے اذان سنی، فٹافٹ اٹھی اور پتہ نہیں کس طرف کو رخ کر کے، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرف، لیکن مجھے اتنا پیار آیا، زیادہ پیار اس کی ماں پہ آیا اور اس کے باپ پہ آیا، بالکل ٹھیک ہے، کہ دیکھو کہ یہ کیا۔ اور تم دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بچی، ایک عورت 3 لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، 3 مردوں کو، باپ، بھائی، خامند۔ بالکل ٹھیک، اگر وہ ایسا کر رہی ہے پبلکلی، ہم اتنے دین سے دور ہو گئے ہیں، یہ شادیوں میں جو ڈانس ہے یہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ یہ بچی کو تو پتہ نہیں سزا ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس کا خامند، اس کا بھائی اور اس کا باپ، تینوں کو وہ دوزخ میں لے کے جائے گی۔ اور
یہ جو مطلب اب ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ میاں بیوی اسٹیج پہ ڈانس کر رہے ہیں بالکل ایسے، بالکل کہ جی ایسے. وہ تو محرم ہے اسی کے ساتھ ہی تو ڈانس کر رہی ہے. اور یہ اگزامپل کوٹ کی ہے ریسنٹ، ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ایک بڑی فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہاں تک کہ ان کے پردے کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ سید زادوں کے جو پردے ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. تو وہ ڈانس کر رہے تھے اور وہی جو ڈریسنگ ہم بات کر رہے ہیں وہی پہنی ہوئی تھی. جب ان سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس نے کہا بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے، میں اپنی بیگم کے ساتھ کر رہا تھا، آپ لوگوں کو کیا ایشو ہے، کیوں آپ لوگ اتنا ڈرامہ بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. دیکھیں وہ پوری طرح سے خوبصورتی کا نمونہ بن کے زیورات پہن کے میک اپ کر کے ٹائٹ ڈریس پہن کے وہاں ہوٹل کے بیرے بھی ہیں، وہاں ڈرائیورز بھی ہیں، وہاں نامحرم مرد ہے، آپ کے کزنز بھی نامحرم ہیں، بالکل اس لڑکی کا سسر بھی نامحرم ہے، اس کا داماد بھی نامحرم ہے. تو آنکھوں کا زنا ہے، سب کچھ ہے. ہم اتنی پستی میں گر گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، وہ دن آنا ہے، یہ ہونا ہے. پلیز یقین کریں کہ یہ ہونا ہے، پھر کیا کریں گے؟ دیر از نو ٹرننگ بیک. چلے آپ کو شک ہے کہ شاید ہونا ہے کہ نہیں ہونا، نہیں ہونا. جی ٹھیک ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ نے ایک ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، اس کو دو رستے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک میں ڈاکو شاید اٹیک کر دیں لیکن ایک رستہ بالکل محفوظ ہے، ٹھیک ہے. آپ کون سا رستہ لیں گے کہ ہم رسک لے لیں کہ شاید ڈاکو نہ آئے؟ محفوظ والا. تو ہم تو محفوظ رستہ لیں گے نا. ہم وہ رسک تو نہیں لیں گے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہاں کوئی ڈاکو نہیں ہے، ایسے لوگوں نے کہا ہوا ہے، میں تو ایسا نہیں کروں گی. دونوں رستے ایک ہی ٹائم پہ وہاں جا رہے ہیں، میں تو محفوظ والا رستہ لوں گی. میں کیوں وہ لوں جس میں کہ ڈاکوؤں کا ڈر ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی اپنی زندگی کو بولیں. چلیں آپ کو نہیں یقین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ، یا آپ کو نہیں یقین کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اگر ہو گئی تو کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک. تو آپ چلیں، آپ نہیں، لیکن آپ محفوظ رستہ تو لیں گے، آپ کی چترول نہ ہو اس دن اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. وہ کتنے بڑے بڑے گرز ہوں گے اور وہ کیا بدصورت فرشتے ہوں گے جو آپ کی روح کو کھینچ کے لے کے جائیں گے. بالکل ایسے. تو اس چیز کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کریں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے.